مطلب اللہ رب العزت جو مومنین ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہمیشہ تکلیف میں، آزمائش میں ہی جو ہے وہ آزمائے جاتے، ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یعنی تکلیف اور آزمائش ہی جو ہے وہ مومن بندے قرب کا ذریعہ بنے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنی مرضی سے راحت اور فراوانی کو بھی جو ہے وہ مومن بندے کو جو ہے قریب کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں. سمجھ رہے؟ یعنی جب مومن بندے کے دل جو ہے نا ساتھیوں مشقتوں، مشکلوں اور مصیبتوں کو جھیلنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ ساری چیزیں ان کے لیے بے اثر ہو جاتی ہیں نا. مومن بندے تو وہی ہوتے ہیں جو تکلیفوں اور مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو جھیلنے والے ہوتے ہیں. تو جب ان کے دل اس چیز کے جھیلنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے بے اثر ہو جاتی ہے. تب ان سب چیزوں سے کیسے اللہ کا قرب ملے گا بتاؤ؟ کیونکہ وہ ساری چیزیں بے اثر ہو گئی ہے نا. تو اسی لیے بعض مرتبہ جو ہے وہ نعمتیں، راحتیں، فرحتیں بھی جو ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے مومن بندوں کو قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کے مومن بندوں کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے. کیونکہ تکلیفوں میں، مصیبتوں میں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے برداشت کرنے والے بن جاتے ہیں. اب وہ برداشت کر کے تکلیفیں سہنے کے عادی بن جاتے ہیں نا وہ، تو پھر اللہ فراوانی کے ذریعے انہیں آزماتے ہیں. مطلب سمجھے؟ دیکھو، پہلے معاملہ صبر کا تھا، صبر کرنا ہوتا تھا. اب معاملہ جو ہے وہ شکر کا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا بسا اوقات اپنے قرب کے مراحل صبر سے عبور کرواتے ہیں. سمجھ رہے؟ بسا اوقات انسان اللہ اس کو آزماتا ہے، اپنے قریب لے جاتا ہے، اس کو وہ درجے، وہ بلندیاں عطا کرنا ہوتا ہے. تو بسا اوقات اللہ رب العزت صبر کے ذریعے، یعنی پھر مومن بندہ صبر کرتا ہے اور نبھاتا ہے، برداشت کرتا ہے. سمجھ رہے؟ تو صبر کے ذریعے وہ تکلیف کے دریاؤں کو عبور کرواتے ہیں، اور اس وقت جو ہے نا اس کو وہاں تک کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی صبر کے علاوہ. اور بعض اوقات جو ہے نا بہترین حالات، خوشیوں کے ذریعے اس بندے کے اوپر اللہ اتنے اچھے حالات ڈال دیتے ہیں کہ خوشیوں کے ذریعے شکر وجود میں آتا ہے. سمجھ رہے؟ وہ شکر اس وقت جو ہے نا اللہ کے قرب، اللہ کی معیت، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے اس بندے کے لیے. اس وقت کوئی اور چیز اس کو شکر کے علاوہ وہاں تک پہنچا ہی نہیں سکتی، یا وہ کوئی چیز دلا نہیں پاتی. اسی لیے یاد رکھے جو مومن بندے ہوتے ہیں نا، تو ایمان کے ان دو پروں کو ہمیشہ دو پر کی طرح، ان دو ایمان کے دونوں جزو کو، دونوں حصوں کو جو ہے دو پروں کی طرح اپنے سے جوڑ کر رکھتا ہے، اور ایسا ایمان کا پرندہ بن کر ہمیشہ اللہ کی عطایا، نوازشات کے باغات میں پرواز کرتا رہتا ہے نا، تفریح کرتا رہتا ہے. تو مومن کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو نا، کبھی بھی اللہ کی جانب سے، چاہے وہ نوازش کا ہو اور عطا کا سبب بن سکتا ہے، وہ بس معاملہ جو ہے نا بچیوں دل سے جڑا ہونا چاہیے. زندگی میں معاملات کچھ بھی ہو، راحت کے ہوں یا تکلیف کے ہوں، خوشیوں کے ہوں یا غموں کے ہوں، لیکن ہے نا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دل ہمیشہ اپنے رب کو پکارتا رہے، ہمیشہ اس کی جانب متوجہ رہے، ہمیشہ اسے یاد کرتا رہے، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کو ہر وقت یہ دل جو ہے وہ تلاش کرتا رہے. تو رب کی جو نگاہیں ہیں نا وہ دل پر ہوتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ظاہری معاملات کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی جو نظر ہے نا وہ دل پر ہوتی ہے، اور اسی دل کو دیکھ کر اللہ فیصلے کرتے ہیں اور نظام چلاتے ہیں. تو زندگیوں کو اپنے رب کی نگاہوں سے دیکھیں گے نا ہم،
تو اس کے اندر کی یہ ساری باریکیاں ہمیں نظر آئے گی اپنے رب کی نگاہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ یا پھر اللہ خود ہمیں یہ باریکیاں دکھلائیں گے اور یہی حقیقتیں ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ان باریکیوں کو، ہمیں اللہ کی چاہت کو، ہمیں اللہ کی رضا کو ہر پل، خوشی میں، غم میں، راحت میں، فراوانی میں، ہمیں ہر پل ہر لمحہ اللہ کی جو ہے نا چاہت، اس کی مرضی کو ہی تلاش کرنا ہے ہر پل ہر لمحہ، کہ ہم سے اللہ کی چاہتے، اللہ کی مرضیاں جو ہے نا وہ فوت نہ ہو. تو اس چیز کا احساس مطلب اس چیز کا جو ہے نا ہمیں خیال ہمیشہ رکھنا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ بندہ چاہے خوشی میں ہو چاہے غم میں ہو، نگاہیں اللہ سے نہیں ہٹے. نگاہیں جو ہے وہ اللہ کی جانب سے نہ ہٹے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صبر اور شکر کیا ہے، صبر اور شکر کہتے کسے ہیں. یہ جملہ تو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ صبر کرنا، شکر کرنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ کرتا کون ہے صبر؟ اور انعام کب ملتا ہے صبر کرنے پر؟ جب نگاہیں اللہ پر ہوتی ہے اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں وہ صبر کرتا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے وہ صبر کرتا ہے، تو پھر اس کو وہ نعمت ملتی ہے، اللہ کا قرب. سمجھ رہے؟ صبر کے ذریعے جیسے صحابہ کو دیکھیں کتنا صبر کیا، کیسے کیسے حالات آئے ان پہ جب اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، کوڑے مارے جاتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے امیر تھے، وہ ان کی تاریخ جب ہم پڑھتے تو رشک رشک آتا ہے. اتنے مالدار تھے وہ، اپنے والد کے ایک لوتے بیٹے تھے، وہ صرف ایک بھائی ایک بہن تھے، اور اللہ نے انہیں بڑا مال دیا تھا. ان کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لیکن دماغ بھی بہت تھا ان کو، اور ان کے والد کا جو بزنس تھا نا، بہت امیر تھے ان کے والد، چونکہ بہت بڑے کاروباری انسان تھے، کپڑے کی تجارت تھی ان کی بہت بڑی، تو دور دور تک ان کا بزنس پھیلا ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا. تو جب وہ بزنس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہینڈ اوور ہوا ان کے والد کے انتقال کے بعد، سب ان کے حصے میں آیا. زمانے جاہلیت میں جب لوگ اسلام نہیں قبول کیے تھے تو اس وقت زمانے جاہلیت میں لوگ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، سارا حصہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لگا. اب انہوں نے بجائے اس کو عیاشی میں اڑانے کے یا بے فکری کی زندگی جینے کے، حالانکہ چھوٹے تھے، میرے خیال سے 12-13 سال کے ہوں گے جب ان کے والد کا انتقال ہوا، 12-14 سال کے، لیکن انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اپنے کاروبار پر دھیان دیا، اس کو سٹیبل کیا. اتنا اللہ نے ان کو سنجیدہ مزاج اور ذہن فہم دیا تھا. بہرحال پھر وہ بڑے ہوئے، ان کا کاروبار پہلا مضبوط ہوا اور مطلب ترقی ہونے ہی لگی. سوچو اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی، جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، تو یہ کہتے ہیں ان کے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دی، ان کو مارا. ہوتا ہے نا وہ جو دھونی دی جاتی ہے، مرچی کی ہو یا کسی بھی چیز کی دھونی، دھواں دیا جائے تو گھٹن نہیں، انسان کو ناک کے پاس دھواں لائے تو. کہا اتنی مجھے تکلیف دی جانے لگی بس اس بات پر کہ میں نے قبول کیا تھا. تو صبر کیسے کیا صحابہ نے؟ وقت آیا تو صبر بھی کیسا. صحابہ نے آگے کہا بھی ہے نبی اللہ
ہم کب تک صبر کریں؟ یعنی مطلب ان کو ہم پلٹ کر جواب دیں، ہم بھی ان کو مارے کہ نہیں مارے پلٹ کر مکہ میں؟ کیونکہ جنگ تو بعد میں اللہ نے حکم دیا جنگ کا، ایک لمبا عرصہ گزرا ظلم و ستم کا، سمجھ رہے ہیں، اور 2 ہجری میں یعنی مدینہ ہجرت کرنے کے دوسرے سال اللہ نے جنگ کا حکم دیا، ورنہ یہاں تو معاملہ صبر کا تھا، مکہ میں صبر کرنا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تم سے پہلی امتوں کو تو اسلام لانے پر اس سے زیادہ تکلیف دی جاتی تھی، ان کو لوہے کی کنگھی سے ان کی چمڑیاں ادھیر دی جاتی تھی، ان کے جسم پہ آری چلائی جاتی تھی۔ تو صحابہ نے جب یہ سنا تو صبر کرنا اور آسان ہو گیا، سمجھ رہے؟ تو صبر بھی بسا اوقات اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، اور شکر۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فتوحات ہی فتوحات، مال جہاں پر ایسا معاملہ تھا کہ کھانے پینے برابر نہیں ہوتا تھا، وہاں پر روم فارس مکوکس فتوحات ہو رہی ہے، سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے، لیکن للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھا، بلکہ شکر ہمیشہ اللہ کا ادا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے ناک پوچھتا ہے، ایک وقت تھا یاد کر وہ وقت۔ ہاں، کیسے اپنے آپ کو وہ وقت یاد دلا رہے کہ بھوک کی وجہ سے تو مسجد نبوی کے باہر پڑا ہوتا، لوگ تیرے سینے اور چہرے پہ پیر رکھ کر جاتے تھے، یہ کہہ کر کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ بھوک کی وجہ سے میرا یہ حال ہوتا تھا۔ تو جب فراوانی آئی تو اس میں کھو نہیں گئے مال دولت میں، بلکہ شکر ادا کیا، اللہ سے ڈرے کہ یہ فراوانی مجھے اللہ سے دور تو نہیں کر رہی ہے، سمجھ رہے؟ شکر ادا کرنے والے بنے، غریبوں کی مدد کرنے والے بنے، اکڑے نہیں، سمجھ رہے؟ اور اس مال کی فراوانی میں کھو نہیں گئے دنیا 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 دنیا، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، ادھر بھی گھوم لو ادھر بھی گھوم لو، حالانکہ گھومنا منع نہیں ہے، لیکن اسی میں مستقل لگے رہنا اور خرافات کرنا، رسم و رواج کرنا اسی میں۔ جب مال آتا ہے تو انسان کیا کیا کرتا ہے، فضول حرکتیں، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ سے دور چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ صبر اور شکر یہ 2 پر ہیں، 2 بازو ہے، مومن اسی کے ذریعے اڑتا ہے، پرواز کرتا ہے۔ کہیں کبھی اللہ صبر سے آزماتے ہیں، کہیں شکر کے ذریعے آزماتے ہیں، کہیں نعمتیں لے کر آزماتے ہیں، کہیں نعمتیں دے کر آزماتے ہیں، کہیں تکلیف لے کر آزماتے ہیں، کہیں تکلیف دے کر آزماتے ہیں، کہیں بیماری لے کر آزماتے ہیں، کہیں بیماری دے کر آزماتے ہیں، کہیں بچے دے کر آزماتے ہیں، کہیں بچے لے کر آزماتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں ماں باپ دے کر آزماتے ہیں، کہیں ماں باپ لے کر آزماتے ہیں۔ ہر جگہ پہ ہمیں اللہ کو صبر اور شکر کا معاملہ دکھلانا تو ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فہم فراست عطا فرمائے عافیت کے ساتھ، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا